السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ کھٹکی کے قبول اسلام کی عجیب و غریب سچی کہانی۔ دوستو، انٹرویو لینے والے احمد اوا ہیں اور جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ کھٹکی۔ احمد اوا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ کھٹکی: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: عبداللہ بھائی، میرا نام احمد ہے، مولانا کلیم صاحب کا بیٹا ہوں۔ کل ابو نے مجھے آپ کا پتہ دیا تھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جواب: ہاں احمد بھائی، میں آپ کو جانتا ہوں، پھلت میں 1 ماہ کے قریب رہا ہوں، میری طبیعت الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ سوال: ابو نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے ارمغان کے لیے انٹرویو لوں۔ جواب: ضرور بھیا، مجھ سے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں احمد کو بھیجوں گا، آپ کو اپنی زندگی کی کہانی ان کو سنانی ہے۔ سوال: آپ ذرا اپنا انٹروڈکشن یعنی تعارف کرائیں۔ جواب: میرا پرانا نام سنجیو پٹنائک تھا، میں کٹک اڑیسہ میں ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں 9 جنوری 1967 کو پیدا ہوا۔ میرے پتا جی والد صاحب ایک انٹر کالج میں لیکچرر تھے۔ ہمارے والد صاحب کا اچانک ہارٹ فیل ہو کر انتقال ہو گیا، اس لیے مجھے مجبوراً BSc کے بعد تعلیم روکنی پڑی۔ سوال: آپ نے قبول اسلام کا واقعہ بتائیے۔ جواب: والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ اور بہن کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ بہن کی منگنی والد صاحب نے کر دی تھی، میں نے قرض لے کر کسی طرح اس کی شادی کر دی۔ 2 سال تک والد صاحب کے اسکول میں جونیئر سیکشن میں پڑھاتا تھا، مگر اسکول کے پرنسپل سے میری انبن رہتی تھی اور مجبوراً مجھے ملازمت چھوڑنی پڑی۔ اس کے بعد 2-4 جگہ تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے میں کام کرتا رہا، مگر قرض ادا نہ ہو سکا اور مسلسل مجھ پر دباؤ بڑھتا رہا۔ 6 سال تک میں روزگار کے لیے پریشان رہا، سوسائڈ خودکشی کرنے کا ارادہ کیا اور ایک بڑی ندی کے پل پر چڑھا کہ ڈوب کر مر جاؤں۔ میں پل پر چڑھا تھا کہ ایک مولانا صاحب وہاں آ گئے، انہوں نے سردی میں مجھے پل پر چڑھتے دیکھا، موٹر سائیکل روکی اور میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کھینچا اور مجھ سے پل پر چڑھنے کی وجہ معلوم کی۔ میں نے اپنا ارادہ بتایا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری بات پہلے سن، پھر جو چاہے کر لینا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ندی میں چھلانگ لگا کر ضروری نہیں کہ تم مر جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی طرح بچ جاؤ، اور پانی پھیپھڑوں میں بھر جانے کی وجہ سے بیماری کے ساتھ تمہیں کب تک جینا پڑے گا، اور اگر تمہاری موت ڈوب کر مر جانے میں لکھی ہے تو بھی اس موت کے بعد ایک زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تمہارے مالک نے یہ زندگی اور جان امانت بنا کر دی ہے، جس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تم نے اس کی حفاظت کرنے کے بجائے خودکشی کر لی تو قیامت پر لوگ تک تمہیں یہ سزا دی جائے گی کہ تمہیں بار بار ڈوب کر مرنا پڑے گا۔ اس لیے اچھا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی سدا رہنے والی زندگی کی فکر کرو۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد تو سب گل سڑ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت محبت کے ساتھ مثالیں دے کر مجھے سمجھاتے رہے، بیچ بیچ میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے جاتے تھے جن کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ میں نے ان سے مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانے کے طریقے کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے مجھے مسلمان ہونے کو کہا اور مجھے مشورہ دیا کہ آپ ہمارے پیر صاحب کے یہاں UP چلے جاؤ۔ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا کہ آپ کو وہاں جا کر کچھ ملے نہ ملے، شانتی تو ضرور ملے گی۔ میں نے ان سے اپنے قرض کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اتنی دور جانے کا کرایہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھر لائے اور مجھے ایک خط لکھ کر دیا اور 500 روپے بھی مجھے دیے۔
میں ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میری نوکری دلی لگ رہی ہے۔ ماں نے خوشی سے مجھے اجازت دے دی۔ میں ٹرین میں سوار ہو کر دہلی پہنچا، یہاں سے دوسری ٹرین میں کوتوالی پہنچا اور پھر پھلت۔ مولانا صاحب سفر پر گئے تھے۔ اتفاق سے مولانا صاحب کے ایک مرید مولانا عقیق کٹکی صاحب آئے ہوئے تھے۔ میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے ہندی بولنا نہیں آتی تھی۔ ان کے ملنے سے میری جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے میری پوری کہانی سنی اور مجھے مبارکباد دی کہ آپ نے بہت مناسب فیصلہ کیا ہے، حضرت کل آ جائیں گے، اور حضرت مولانا صاحب کی بہت تعریف کی۔ اگلے روز 4 بجے وہ سفر سے واپس آ گئے۔ ملاقات ہوئی۔ مولانا صاحب نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور میرا نام عبداللہ رکھا۔ مجھے صرف اڑیا اور انگریزی زبان آتی تھی۔ میں نے انگریزی میں مولانا صاحب سے درخواست کی کہ مجھے یہیں رہنا ہے اور مجھے روزگار بھی چاہیے۔ مولانا صاحب نے مجھے مولانا عقیق صاحب کے ساتھ جسولہ گاؤں میں رہنے کے لیے بھیج دیا کہ آپ وہاں رہ کر کچھ دن ہندی اور اردو بولنا سیکھ لیں اور کچھ دین بھی سیکھ لیں۔ میں ایک بحر کے سفر پر جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پر کسی اسکول میں آپ کی ملازمت لگوا دیں گے۔ میں اگلے روز صبح کو مولانا عقیق صاحب کے ساتھ جسولہ گاؤں چلا گیا۔ وہاں پر میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا، غسل وضو کا طریقہ سیکھا، نماز سیکھنی شروع کی۔ مولانا عقیق صاحب نے پاکی اور بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ختنہ کرانے کا مشورہ دیا۔ میرے خیال میں خود اصلی مسلمانی ختنہ ہی تھی، اس لیے میں نے بھی خود ختنہ کرانے پر زور دیا۔ دائی کو بلایا، میں نے ختنہ کرا لیا اور مجھے اطمینان ہوا کہ آج میں پکا مسلمان ہوا ہوں۔ سوال: آپ نے کوتوالی تھانے ابو کے خلاف ایک رپورٹ کرائی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب: احمد بھائی، میری کم ظرفی تھی۔ شاید کتا بھی اتنی کم ظرفی اور کمینے پن کی حرکت نہ کرتا۔ میری آپ کے ابو سے صرف چند گھنٹوں کی ملاقات تھی، بلکہ اس میں بھی مصروفیت کی وجہ سے 20-25 منٹ سے زیادہ میری بات نہیں ہوئی، مگر ان 20-25 منٹ میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ آدمی اس کل یک کا نہیں، یہ تو پوری انسانیت کے درد میں کرنے والا کسی پرانے زمانے کا آدمی ہے، جس کی زبان میں ہر دکھی دل کے لیے مرہم ہے۔ میں سالوں کا مایوس جیسے دوبارہ جنم لے کر پیدا ہوا ہوں۔ اصل میں میرے مزاج میں غصہ تو پیدائشی تھا، مگر اتنی لمبی مایوسی کی زندگی نے مجھے حد درجہ چڑچڑا بنا دیا تھا۔ مولانا صاحب ایک لمبے سفر پر دبئی اور عمرے کے لیے چلے گئے۔ میں جسولہ میں رہ رہا تھا، وہاں بھی میری بار بار استادوں سے لڑائی ہوتی، مگر مولوی عقیق صاحب مجھے سمجھا دیتے۔ اتفاق سے مولوی عقیق کی والدہ بہت بیمار ہو گئی اور ان کو اڑیسہ جانا پڑا۔ میں نے بھی اپنی ماں کی خبر لینے کو ان سے کہا، وہ مجھے لڑائی کے ڈر سے پھلت چھوڑ گئے۔ میں وہاں خانقاہ میں رہتا تھا۔ ماسٹر اسلام صاحب جو خود ایک نو مسلم تھے، وہ ذمہ دار تھے۔ میری وہاں مہمان سے بار بار لڑائی ہوتی رہی مہمانوں سے۔ ماسٹر صاحب سمجھاتے رہے، بہت عاجز آ کر لڑائی سے بچانے کے لیے میرے لیے انہوں نے مسجد کے حجرے میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ وہاں پر مؤذن صاحب سے بھی میری لڑائی ہوتی رہی۔ ایک روز میں نے مؤذن صاحب کو بہت گالیاں دی۔ ماسٹر اسلام صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا کہ روز روز کی لڑائی ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا اور ماسٹر صاحب کو گالیاں بکنے لگا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ ان کو بھی غصہ آتا تھا۔ انہوں نے 2-4 چانٹے زور زور سے میرے کو لگا دیے۔ بس کیا تھا، میں آپے سے بہر ہو گیا۔ اپنا سامان اٹھایا اور سیدھا کوتوالی تھانہ پہنچا اور تھانے جا کر رپورٹ لکھوائی کہ مولانا کریم صاحب مجھے دلی سے گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر زبردستی لائے، مجھے مار مار کر کلمہ پڑھوایا اور مسلمان کیا، باندھ کر میرا ختنہ کروایا اور خود تو عرب کے سفر پر چلے گئے اور 2 پہلوان اسلام اور عبداللہ کو میرے اوپر چھوڑ گئے جو مجھے مار مار کر نماز پڑھواتے ہیں۔ میں کسی طرح ان کی قید سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ پولیس انسپکٹر میری باتیں سن کر بہت ہنسا اور بولا، بھلے ماس، کچھ تو سچ بھی کہہ لے، آج کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جوان آدمی ہے، بات بتا کیا ہے، تو کس سے لڑ کر آیا ہے؟ میں نے کہا، آپ میری رپورٹ لکھیں ورنہ میں ایس پی کے یہاں جا کر لکھواؤں گا۔ سوال:
آپ نے ابو کے خلاف رپورٹ لکھوائی، جبکہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہمدردی سے آپ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ جواب: احمد بھائی، سچی بات یہ ہے کہ میرا ضمیر شاید موت تک اس کمینے پن کو معاف نہیں کر سکتا، مگر مجھ جیسے کتوں کے بھونکنے سے پریم و محبت کی گاڑی کب رکنے والی ہے؟ میں نے تھانے میں رپورٹ کرائی، رپورٹ کچے کاغذ پر لکھ لی گئی۔ تھانہ انچارج نے 2 سپاہیوں کو پھلت مولانا صاحب کو بلانے بھیجا۔ مولانا صاحب بیر کے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب کے بڑے بھائی وکیل صاحب ایک ڈاکٹر صاحب کو لے کر تھانے آئے۔ تھانے میں ایک خطرناک معاملہ زوروں پر تھا۔ چند دن پہلے کچھ شیعہ سینکوں نے ایک گاؤں کے ایک جنگل میں ایک 15 سالہ مسلمان لڑکی سے بلااتکار زنا کر کے اس کو مار کر مٹی میں دبا دیا تھا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مایاوتی کے آرڈر سے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیو سنگھ پورے علاقے کے اکٹھا ہو کر ان لوگوں کو رہا کرانے کے لیے دھرنا دے رہے تھے۔ ایسے گرم ماحول میں وکیل صاحب نے سوچا کہ کسی طرح اس معاملے کو رفع دفع کرانا چاہیے۔ ایک بڑی رقم کا مطالبہ تھانے سے تھا۔ بڑی کہا سنی کے بعد کہ ہمیں خود کچھ نہیں چاہیے، اس آدمی کو دینا ہے جس کے ساتھ ایسا جرم ہوا ہے۔ 9,000 روپے میں معاملہ طے ہو گیا۔ تھانے دار نے مجھے 500 روپے کرائے کے دیے۔ میں نے زیادہ مانگے تو مجھے گالیاں دی کہ جھوٹی رپورٹ لکھاتا ہے، شرم نہیں آتی۔ میں تھانے سے نکل کر بس میں بیٹھا، دلی جا کر کٹک کا ٹکٹ لیا اور ٹرین سے گھر پہنچا۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ مولانا صاحب جو کلیم صاحب کے مرید تھے، انہوں نے میری ماں کا بہت علاج کرایا اور بہت خدمت کی، اور وہ مسلمان ہو کر مری اور مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ایسے بدقسمت فقیر کی طرح جس کو خواب میں بادشاہت مل گئی ہو اور پھر اچانک آنکھ کھل جائے اور فقیر کا فقیر رہے، فلس سے واپس لوٹا تھا۔ ایک انجانا سا ڈر مجھے اندر ہی اندر محسوس ہو رہا تھا کہ ایسے احسان اور ہمدردی کرنے والوں کے ساتھ اس کمینے پن کی سزا مجھے زندگی میں ضرور بھگتنی پڑے گی۔ اتنے دنوں اسلام کی باتیں جاننے کے بعد مجھے ہندو بن کر جینے کو تو بالکل نہیں دل چاہتا تھا، مگر میرا منہ بھی نہیں تھا کہ میں کسی مسلمان کے پاس جاؤں۔ 1-2 مہینہ میں کٹک میں گزارا کرتا رہا، کبھی کچھ سوچتا کبھی کچھ۔ ایک روز ایک پنڈت جی سے ملاقات ہوئی۔ وہ بنارس کے ایک بڑے آشرم کے ذمہ دار تھے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ یہ دھارمک آدمی ہیں اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھ سے بنارس ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں ان کے ساتھ بنارس آشرم میں یعنی مندر میں چلا گیا۔ 1 سال میں وہاں رہا، مگر مجھے ہندو دھرم کی کوئی بات بھی بھاتی نہیں تھی۔ انہیں دنوں بنارس کے کئی آشرموں میں بم ملے، ہمارے آشرم میں بھی بم رکھے ملے۔ پولیس نے سخت ایکشن لیا۔ خود مندروں میں رہنے والوں اور پجاریوں کی تحقیق و تفتیش ہوئی۔ نئے لوگوں میں مجھ پر پولیس کو شک ہوا۔ ہمارے پورے آشرم سے صرف مجھے پولیس گاڑی میں بٹھا کر تھانہ لے گئے۔ تھانہ انچارج نے مجھ سے تفتیش شروع کی تو ان کو مجھ پر اور بھی شک ہو گیا۔ کہنے لگے یہ لشکر طیبہ کا آدمی ہے، اس کی پینٹ اتار کر دیکھو، یہ مسلمان ہے۔ میری پینٹ اتاری گئی۔ میری ختنہ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ یہی آتنکوادی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری ختنہ زبردستی کرا دی گئی تھی اور کوتوالی تھانہ میں رپورٹ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تھانہ انچارج نے کوتوالی رابطہ کیا۔ کوتوالی والوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایسی کوئی رپورٹ 2 سالوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی۔ پھر کیا تھا، میرے ساتھ سختی ہونے لگی۔ مجھ سے تفتیش کے بعد اور جرم کے اقرار کے لیے جو بھی حیوانیت ہو سکتی تھی کی گئی۔ سخت مار دی گئی، میرے ناخن کھینچے گئے۔ حیوانیت کا کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو میں نے نہ سہا ہو۔ خیال ہوتا تھا کہ میں اب مر جاؤں گا۔ وہ مجھ سے دہشت گردوں کا پتہ مانگتے تھے، مگر میں کہتا تھا کہ یہ میرا جرم نہیں ہے جس کی سزا تم مجھے دے رہے ہو، بلکہ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے محسن کے ساتھ دغا کیا، مگر ان ظالموں کو کہاں سمجھ میں آنے والا تھا۔ میرے فوٹو اخباروں میں چھپے کہ لشکر کا پرانا آتنکوادی پجاری کے بھیس میں 1 سال وکاس آشرم میں رہا۔ پورا پرشاسن حرکت میں تھا۔ سب کچھ کرنے کے بعد جب ان کو مجھ سے کچھ سراغ نہیں مل سکا
تو مجھے DIG کے یہاں لے جایا گیا۔ میرے پاؤں کی ہڈیوں میں فریکچر آ گئے تھے، اس لیے مجھے لٹا کر لے جایا گیا۔ یہ DIG بریلی سے پروموشن ہو کر DIG بنے تھے۔ انہوں نے سارے پولیس والوں کو الگ کر کے محبت سے مجھ سے بات کی اور مجھے سچ بتانے کو کہا۔ میں نے رو رو کر اپنی کہانی ان کو بتائی اور بتایا کہ یہ سب سزا مجھے اس گنونے جرم کی مل رہی ہے کہ میں نے ایسے محسن کو دغا دی۔ مولانا کلیم صاحب کو وہ جانتے تھے، وہ مولانا صاحب سے دہلی میں ملے تھے اور ان کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے وہ منگوا کر دکھائی۔ DIG کو میرے سچ پر یقین آ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خود مولانا صاحب کے ہاتھ 6 مہینے پہلے کلمہ پڑھا ہے، مگر ابھی میں نے اعلان نہیں کیا۔ واقعہ تم نے بہت بری حرکت کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب بھی اگر سکھی جیون چاہتے ہو تو مولانا صاحب کے پاس پھلت جاؤ، میں تمہیں یہاں سے چھڑوا دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اسلام پر جمے رہو۔ انہوں نے مجھے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر بنارس کے ایک مدرسے میں بھیج دیا۔ مدرسے والوں نے مجھے رکھنے سے صاف منع کر دیا کہ جس شخص پر دہشت گردی کا الزام ہو ہم لوگ اسے نہیں رکھ سکتے، لوگ مدرسوں کو اور بھی بدنام کریں گے۔ مجھے ایک سرکاری اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا تھا۔ میرے دونوں پاؤں پر پلاسٹر ہوا۔ 2 مہینے بعد میری ہڈیاں جڑ گئی اور بیساکھیوں سے چلنے لگا، مگر میری صحت بالکل خراب ہو گئی تھی۔ سخت چوٹوں کی وجہ سے میرے گردے خراب ہو گئے تھے۔ بنارس کے ایک حاجی صاحب نے DIG کے کہنے پر میرے علاج پر کافی رقم خرچ کی، مگر میری صحت بحال نہ ہوئی تو مجھے دہلی علاج کے لیے جانے کا مشورہ دیا گیا۔ آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے مجھے ڈاکٹر نے پرچہ لکھ دیا۔ کچھ رقم حاجی صاحب سے لے کر دہلی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں 1 ہفتہ چکر لگاتا رہا، مگر میرا داخلہ نہ ہو سکا۔ مجبوراً میں صفدرجنگ اسپتال میں داخل ہو گیا۔ میں علاج سے بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ کاش موت سے پہلے میں مولانا صاحب سے ایک بار ملاقات کر کے ان کے قدموں پر پڑھ کر ان سے معافی مانگ لوں، شاید موت کے بعد کی زندگی کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے بار بار DIG صاحب کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ اب بھی اگر سکھی جیون چاہتے ہو تو مولانا صاحب کے قدموں میں پھلت چلے جاؤ۔ مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اس محسن کی کیا بات ہے کہ ایسے غدار کو اتنی مشکل سے نجات ملی، تو DIG سے ان کے رشتے کی وجہ سے، ورنہ نہ جانے کس طرح جیل میں سڑ کر مر جاتا۔ مجھے مولانا صاحب کی بہت یاد آتی اور روز روز جیسے علاج سے مایوسی بڑھتی رہی، یاد بڑھتی گئی کہ کاش کوئی صورت آخری ملاقات کی ہو جاتی۔ 9 مارچ کو اچانک میری عید ہو گئی۔ 12 بجے کے قریب مولانا صاحب اپنی کسی دوست ڈاکٹر صاحب سے ملنے صفدرجنگ پہنچے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے وارڈ میں تھے۔ میں نے دروازے سے مولانا کو آتے دیکھا تو میں گیٹ سے نہ جانے کس طاقت سے کود کر مولانا صاحب کے قدموں سے چمٹ گیا۔ مولانا صاحب شروع میں تو ڈر سے گئے، مگر جب میں نے بتایا کہ میں آپ کا کمینہ نمک خور احسان فراموش عبداللہ کٹک والا ہوں تو مولانا صاحب نے مجھے اٹھایا اور مجھے گلے لگایا اور معلوم کیا کہ یہ کیا حال ہو گیا۔ میں نے رو رو کر پوری کہانی سنائی۔ مولانا صاحب نے معلوم کیا کہ اب اسلام پر ہو کے نہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حقیقی مسلمان تو اب بنایا ہے، اب بس آپ کے قدموں میں جان دینے کی آخری آرزو ہے۔ مولانا صاحب میری حالت زار دیکھ کر بہت دکھی ہوئے اور اس بات پر خوش بھی ہوئے کہ میں انہیں مل گیا۔ مولانا صاحب نے میری شرمندگی اور ندامت کو اور بھی بڑھا دیا کہ اتنی کم ظرفی کے باوجود بھی وہ اس کے لیے فکر مند تھے کہ کہیں میں ہندو ہو کر نہ مر جاؤں اور ہمیشہ کی دوزخ کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ حج و عمرہ کے سفر میں ہر موقع پر میرے لیے دعا کی کہ میرے اللہ میرے عبداللہ کو میرے یہاں بھیج دیجئے اور اسے اسلام پر موت نصیب فرمائیے۔ مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہارے اسلام پر چلنے کے لیے روزوں کی نظر مانی، نفلوں اور صدقوں کی نظر مانی، نظر بڑھاتا رہا۔ اب تک 40 روزے، 100 رکعت نفل اور 10,000 روپے صدقہ کی نظر میں تمہارے اسلام پر واپس آنے کے لیے کر چکا ہوں۔ میں یہ سن کر بلک گیا کہ ایسے احسان فراموش کے ساتھ ایسی ہمدردی
یا اللہ یہ کائنات ایسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ میں مولانا صاحب کے قدموں میں بار بار چومتا تھا کہ خدا کے لیے اس کمینہ کو معاف کر دیں۔ میری وجہ سے بھائی صاحب کو 9,000 روپے تھانے میں بھی دینے پڑے۔ مولانا صاحب بار بار مجھے گلے لگاتے اور کہتے کہ ہمارے اسلام پر ملنے کے بعد مجھے کسی بات کا بھی احساس نہیں رہا، اور وہ 9,000 روپے تو اللہ نے مجھے واپس دلوا دیے تھے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ احمد بھائی دیکھیے اللہ کے یہاں سچے انسانیت دوستوں اور ہمدردوں کی کیسی ناز برادری ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ میں بحر کے سفر سے واپس آیا تو لوگوں نے میرا پورا واقعہ سنایا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا، 9,000 روپے کی تو ایسی بات نہیں ہے، البتہ اگر وہ مرتد ہو گیا تو ایک آدمی کا ایمان سے چلے جانا ساری دنیا لٹ جانے سے زیادہ ہے۔ مولانا صاحب نے بتایا مجھے یہ بھی خیال ہوا کہ اگر تھانہ میں رشوت کا سلسلہ چل گیا تو یہ خون پولیس والوں کے منہ لگ جائے گا۔ حسن اتفاق کے کچھ زمانہ پہلے مولانا صاحب نے حضرت مولانا رابع صاحب کا ایک پیام انسانیت کا دورہ علاقہ میں کرایا تھا، جس میں میٹ کوتوالی بجنور مظفر نگر میں پیام انسانیت کے زبردست جلسے ہوئے تھے۔ مظفر نگر کے جلسے میں SPCT جناب AK جین بھی شریک ہوئے، جو پیام انسانیت تحریک سے لکھنؤ پوسٹنگ کے زمانہ سے واقف تھے۔ انہوں نے مظفر نگر میں میری تقریر سنی تو مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کے اس فارم کا آجیون تا حیات سیوک ہوں، مجھے آپ ممبر بنانے کے لیے لائف ممبرشپ کی فیس لے لیں، اور رات دن میں دیش کے جس کونے میں جس سیوا کے لیے آپ مجھے بلائیں گے میں حاضر رہوں گا۔ تھانوں کا انچارج SPCT کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے سنایا کہ میں نے معلوم کرایا کہ جین صاحب ابھی مظفر نگر میں ہیں یا نہیں۔ خدا کا کرنا کہ ابھی تک وہ SPCT تھے۔ میں نے ان کو فون کیا کہ مجھے ضروری کام ہے۔ جین صاحب نے بڑی معذرت سے کہا کہ مجھے خود سیوا میں حاضر ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے کہ کاوڑ چل رہا ہے۔ اگست کے مہینے میں ہر دیوار سے لوگ کاندھے پر کاوڑ میں جل لے کر اپنے اپنے مندروں پر چڑھاتے ہیں۔ 20 لاکھ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ پورے علاقے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور پولیس پر انتظام کے لیے بڑا دباؤ ہوتا ہے، اور IG کی میٹنگ ہے، اس لیے آپ ہی زحمت کریں۔ مظفر نگر پہنچا، بہت خوشی سے ملے۔ میں نے پورا واقعہ بتایا کہ روزگار سے پریشان خودکشی کرنے والے ایک گریجویٹ کو ہمارے ایک دوست نے میرے پاس بھیجا۔ وہ ہندی نہیں جانتا تھا، اس لیے میں اس کو کواڑ جاننے والے دوست کے پاس چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ بعد میں کسی سے اس کی لڑائی ہو گئی، اس نے جھوٹی رپورٹ لکھوائی اور تھانے دار نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی صاحب سے 9,000 روپے کے لیے لے لیے۔ آپ اگر ہمیں دیش میں رہنے کا حقدار سمجھتے ہیں تو بتائیے، ورنہ پھر ہمیں یہاں سے نکل جانے کے لیے کہیں۔ جین صاحب نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہمارا جیون کس کام کا، مگر آپ کو کل مجھے آدھا گھنٹہ اور دینا پڑے گا۔ کل 10 بجے آپ میری کوٹھی پر آ جائیں اور بس ایک کپ چائے پی لیں، میں آپ کا دل ٹھنڈا کر کے بھیجوں گا، اور میں چائے بالکل 1 نمبر کی پلاؤں گا۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ میں اگلے روز جین صاحب کی کوٹھی پر پہنچا۔ جین صاحب نے کوتوالی کے تھانے دار کو بلا رکھا تھا اور کوتوالی بھی موجود تھے۔ تھانے دار کو بہت گالیاں دی کہ تم دیوتاؤں کو نہیں پہچانتے، ان سے رشوت لے کر گل جاؤ گے، سارا دیش کو جلا رہا ہے، یہ بجھانے والے دیوتا ہیں، ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ جین صاحب نے کہا بس آخری بات یہ ہے کہ کل تک تیری وردی مولانا صاحب کے ہاتھ میں ہے، اگر صبح سویرے مولانا صاحب کے چرنوں میں 9,000 روپے رکھ کر چھمبا پاچنا یعنی معافی ان سے لے گا اور مولانا صاحب معاف کریں گے تو تیری وردی رہے گی، ورنہ پلیٹ اتار کر یہاں جمع کر دینا۔ مولانا صاحب نے بتایا میرے اللہ کا شکر ہے کہ وہ تھانے دار صبح پھلت آیا، 9,000 روپے میرے قدموں میں رکھ کے دیر تک معافی مانگتا رہا۔ میں نے اسے اٹھایا، گلے لگایا اور کہا آپ اب میرے مہمان ہیں۔ اس نے موبائل جین صاحب کو ملا کر مجھے دیا کہ صاحب سے کہہ دیجئے میں نے معاف کر دیا۔ میں نے جین صاحب سے ان کو معاف کرنے کو کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور آج تک سوچتا ہوں کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا
کہ داروغہ رشوت لے کر قدموں میں واپس لے کر آئے اور معافی مانگے، اس سے زیادہ میرے رب کے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے کہ دائی کے ساتھ وعدہ کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ سوال: پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: مولانا صاحب نے مجھے ساتھ لے کر صفدر جنگ سے چھٹی کرائی اور اپنے جاننے والے ایک ڈاکٹر صاحب کو آل انڈیا میڈیکل میں فون کیا، وہ فوراً صفدر جنگ آ گئے اور مجھے آل انڈیا لے گئے اور مجھے داخل کرایا اور علاج کرایا۔ الحمدللہ 1 مہینہ میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے، مجھے خود مولانا صاحب سے مل کر بڑا علاج مل گیا تھا۔ اب الحمدللہ 1 مہینہ پہلے میں اسپتال سے آ گیا ہوں، اگرچہ علاج اب بھی چل رہا ہے۔ پرانی دہلی کے ایک مدرسے میں مولانا صاحب نے میرے رہنے کا نظم کرا دیا ہے، وہاں میں انگلش پڑھا رہا ہوں اور ہر لمحہ اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایسے ناقدرے کو اسلام کی طرف کس طرح زبردستی لٹایا۔ اصل میں تو یہ مولانا کے درد اور دعاؤں کا صدقہ ہے۔ سوال: اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جواب: میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں اپنے آپ کو دنیا کا کس قدر خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ اتنی کم ظرفی کے باوجود میرے اللہ نے مجھے گھیر کر اسلام پر لٹایا۔ میرا رواں رواں کام جاتا ہے کہ اگر فلج سے لوٹنے کے بعد مجھ پر مسائل نہ آئے ہوتے اور میں بنارس کے وکاش آشرم میں کفر پر مر گیا ہوتا، مرنے کے بعد ہمیشہ کی سزا میں کس طرح برداشت کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اسلام اور ایمان کے لیے میں سب سے زیادہ نااہل انسان تھا۔ سوال: ارمغان اور AS انفارمیشن ٹی وی کے قارئین اور سامعین کے لیے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ وراثت میں ملے اسلام کی مسلمانوں کو کچھ قدر نہیں ہوتی، نہ ان کو خاندانی طور پر ملی اس دولت میں اس کا احساس ہے کہ اسلام سے محروم انسان کتنے خطرے میں ہے اور وہ کیسی قابل ترس حالت میں ہے۔ خدارا ان پر ترس کھائیں اور ان کے دوزخ کی دردناک آگ سے نکالنے کی فکر کریں، کم از کم اس تکلیف اور درد کا احساس ہی کریں۔ سوال: بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ جواب: آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے پاس آئے، واقعی میری کہانی بہت سے لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اچھا ہوا مولانا صاحب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا۔ وعلیکم السلام۔ تو دوستو یہ تھے ایک قبول اسلام کی سچی کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، اور امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔